ایک جگہ چور گئے چوری کرنے کے لیے، انہوں نے ایک گھر میں چوری کی، وہاں پہ ایک بہت بڑی پوٹلی پانڈ گٹھڑی کہتے ہیں جسے، وہ اٹھائی انہوں نے، لے جا کر کے انہوں نے کھولا، دیکھا تو اس میں سے ایک پرچی نکلی، انہوں نے اپنے بڑے چور کو دکھائی، انہوں نے کہا یار یہ پرچی نکلی ہے، اس نے پرچی پڑھی تو اس نے کہا یار یہ سامان سارا واپس رکھاؤ، یہ سامان سارا واپس رکھاؤ، یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ میں چوری نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا اس کے اوپر کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ میرے مال کی چوروں سے حفاظت فرما، میرے مال کی چوروں سے حفاظت فرما۔ اس نے کہا یہ تو میں مانتا ہوں مال کا چور ہوں، عقیدے کا چور نہیں ہوں، میں مال کا چور ہوں، عقیدے کا چور نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا استاد جی بات کو کھولیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بات کہنا چاہتے ہیں آپ۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مال ہوتا صرف میں چوری کر لیتا، میں کبھی واپس نہ کرتا، اب اس نے چونکہ دعا لکھ کے رکھی ہے یا اللہ میرا مال چوروں سے بچا، اب اس کا اعتقاد بن گیا رب کی ذات پر، میں نے رب سے دعا مانگی ہے، میرا رب میری دعا قبول کرے گا، میرے مال کی حفاظت کرے گا، اس کا یہ عقیدہ بن گیا ہے، میں نے رب سے دعا مانگی ہے۔ اس نے کہا کہیں یہ نہ ہو اب میں مال چوری کر لوں، تو چوری کرنے کے بعد اس بندے کو جب پتا چلے کہ میرا مال چوری ہو گیا تو اس نے کہنا ہے یار میں نے تو رب سے دعا مانگی تھی، میں نے تو دعا لکھ کے رکھی ہوئی تھی اس مال میں، یا اللہ میرا مال بچائیں، ہے میرے مال کی حفاظت کرنا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس بندے کا عقیدہ رب کی ذات پر متزلزل ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو اس بندے کا عقیدہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کے جو توکل کا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس نے کہا میں چور ضرور ہوں لیکن دنیا کا چور ہوں، لیکن میں عقیدے کا چور نہیں ہوں۔ کسی بندہ مومن کا جو عقیدے کا تعلق ہے نا رب کے ساتھ، وہ اس کے کمزوری کا سبب میں نہیں بن سکتا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یار، اب میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں یہ جتنے بھی حکمران بنے بیٹھے ہیں سارے نیچے سے لے کر اوپر تک، یار تم حلف اٹھا کے نہیں آئے تھے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پابند بھی رہیں گے اور اس کے دفاع کرنے والے بھی رہیں گے؟ وہ 24 کروڑ عوام نے چلو جس طریقے سے تم مرضی آئے ہو، جو طریقہ تمہیں پسند آیا ہے کفر کا یا جمہوریت کا، جو بھی نظام تمہیں پسند آیا ہے اس نظام کے ذریعے تم مسلمانوں پر مسلط ہو گئے ہو، اور جب تم مسلط ہونے لگے تھے تب تم نے اس سے پہلے تم نے بڑے بڑے جلسوں میں عاشق رسول ہونے کے دعوے بھی کیے تھے، اور پھر تم جب عہدہ سنبھالنے لگے تھے اس وقت تم نے حلف لیا تھا، تم سے حلف لیا گیا تھا کہ تم وفادار رہو گے رسول اللہ علیہ السلام کے بھی اور خدا تبارک و تعالیٰ کے بھی۔ پوری قوم یہ اعتماد کر کے تم پر بیٹھی ہے، 24 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام، کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی ہے تم ان کے دین کے دفاع کرنے والے رہو گے، ان کے دین کے محافظ رہو گے، تو بتاؤ تم نے 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کے عقیدے کو متزلزل کیا یا نہیں کیا؟